بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں گمبر سیدی. یوٹیوب پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین, آج کی ویڈیو میں ہم عیسیٰ نقوی صاحب سے ڈسکس کریں گے کہ امریکہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات, اپنے ریلیشن کو ری اسیس کرے گا, تو ری اسیس کے بعد کیا شیپ بنے گی ریلیشن کی. دوسرا, UNGA کے سیشن پہ ہم نے ایک ویڈیو کی, مزید عیسیٰ نقوی سے جاننے کی کوشش کریں گے جو بلاکس کی پالیٹکس ہے وہ کیا سمت اختیار کرے گی, خصوصاً کولڈ وار کے ایک ایرا میں جو ان آفیشلی ایک طرح سے اناؤنس ہو چکی ہے. جو بائیڈن اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, اور جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک کولڈ وار سٹارٹ ہونے جا رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان. ان چیزوں پہ بات کریں گے عیسیٰ نقوی صاحب سے. جی, ایک تو یہ نا کہ کولڈ وار کی ڈیفینیشن جو ہے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ جنگ کی طرح نہیں ہوتی. کولڈ وار جو ہے وہ کہ جب جنگ کا ماحول ہو, جو مخاصمت ہے, دشمنی ہے, وہ عروج پر ہو, مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہوں لیکن اصل میں جنگ نہ چھڑے, لیکن اقدامات وہی اٹھائے جا رہے ہوں, ایک دوسرے کا راستہ کاٹا جا رہا ہو, کوورٹ آپریشنز کیے جا رہے ہوں, ایک دوسرے کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوششیں کی جا رہی ہوں, تو یہ ہوتی ہے کولڈ وار. تو کولڈ وار کا سینیریو کوئی مانے یا نہ مانے, آپ اس کو ٹرم اس کے لیے کوئی اور استعمال کر لیں, تو کولڈ وار تو چل رہی ہے چین اور امریکہ کے درمیان, آلریڈی وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. ورنہ جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہے, میں نے مینشن کیا تھا, اینٹونیو گوٹریس, وہ ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوا شخص ہے, اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ کہ یہ, حالانکہ جو بائیڈن نے کہا کہ میں کولڈ وار نہیں چاہتا, امریکہ از ناٹ سیکنگ اے کولڈ وار, لیکن کولڈ وار تو ہے, چل رہی ہے. اور اس میں جو معاملات چل رہے ہیں, دیکھیں اگین یہ چیزیں وہ ہیں جن میں گرے ایریاز موجود ہیں, پبلک ڈومین میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے کہ آپ جس میں ایٹریبیوٹ کر سکیں کہ نہیں فلاں نے یہ بات کی تھی تو اس کا یہ مطلب ہے. لیکن بلاکس کی پالیٹکس اس وقت وجود میں آ چکی ہے, اور اس کا صاف نشانہ, یعنی کہ اگر اگزامپل سامنے رکھ دوں میں, تو پاکستان جو ہے, پاکستان ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور اس کی اتحادی افواج افغانستان سے انخلا کر رہی تھیں, یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا صدر پاکستان کے وزیر اعظم سے بات نہ کرے. بات نہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ پاکستان کو پنش کیا جا رہا ہے, سزا دی جا رہی ہے چین کے ساتھ اسٹریٹجیکلی الائن ہونے کی وجہ سے. اور اس وقت ریجنل ری الائنمنٹ چل رہی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر نہ گفتگو کی, نہ بات کی, نہ اس کو اس طریقے سے سمجھا. غالباً 15 سال سے ایران ایک آبزرور کے سٹیٹس کے طور پر کے ساتھ, ایک مبصر کے درجے کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہے. اس سال اس کو ممبرشپ دے دی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کی یونیلیٹرلزم ہے, یا جو یونیلیٹرل اپروچ ہے پابندیاں لگانے کے حوالے سے, کسی ملک کو ایلینیٹ کرنے کے حوالے سے, اس کو شن کیا گیا, اس کو رد کیا گیا, اور اس کو مکمل ممبر کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کو رکنیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ روس, چین اور ان کا ایک انڈکلیئرڈ الائنس یا بلاک وجود میں آ رہا ہے. اور یہ بلاک ٹریگر ہوا ہے امریکہ کے بلاکس بنانے کی وجہ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1 جولائی کو جس دن کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 100ویں سالگرہ تھی, اس دن وزیر اعظم عمران خان کا ایک انٹرویو تمام چائنیز میڈیا پر چلا. اس میں جو CGTN کی اینکر ہیں, انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے گفتگو کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دا US ٹو فورس کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈس. یعنی کہ یہ بہت انفیئر ہے کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے پاکستان جیسے کسی ایک سائڈ پر جاؤ, ہماری طرف آؤ یا چوز کریں. دوسرا جو بائیڈن کہتا ہے کہ B3W بلڈ بیک بیٹر ورلڈ, کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ خراب بن چکی ہے, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو بہتر طریقے سے بنانا ہے. اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو BRI ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا, اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اس کے تحت ٹریلینز آف ڈالرز کی فائنینسز انشور کرنے ہیں G7 ممالک نے اور ان کے ایلائز نے, اور یہ پیسہ لگایا جائے گا تھرڈ ورلڈ ترقی پذیر ممالک, ان ممالک جن کی چائنا جہاں پر انفراسٹرکچر پروجیکٹس کر رہا ہے, اور ان کو کہا جائے گا کہ آپ کے پروجیکٹس ہم بناتے ہیں, آپ چین کے ساتھ تھوڑی جو ہے وہ دوری چین سے اختیار کر لیں. تو یہ سینیریو بن رہا ہے, اور بلاکس کی پالیٹکس باقاعدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو بلاکس کی پالیٹکس ہے, اس میں زیرو سم گیم, اب زیرو سم گیم اکثر میں تذکرہ کرتا رہتا ہوں اپنی ویڈیو میں. زیرو سم گیم اسی طریقے سے ہے کہ جس طرح آپ اور میں ہیں,
ہمارا اگر آپس میں مقابلہ ہو تو زیرو سم مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ بات طے ہے کہ دو نہیں جیت سکتے. اگر میرا فائدہ ہوگا تو وہ آپ کا نقصان ہوگا, آپ کا فائدہ ہوگا تو میرا نقصان ہوگا. جب یہ مینٹالٹی اختیار, ذہنیت اختیار کر لی جائے کہ اگر یہ ترقی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے نقصان ہے, یا آپ اگر ترقی کر رہے ہیں تو دوسرے کا نقصان ہے. تو زیرو سم مینٹالٹی کے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ مجبور کیا جائے ممالک کو کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں, ادھر یو آر ود اس اور وداؤٹ. Now in current situation, what do you think where Pakistan stands? میرا خیال ہے کہ پاکستان جو ہے اوور دا لاسٹ 1 decade, تقریباً پچھلے 10 سال میں پاکستان نے گریجولی امریکہ کے جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس سے نکل کر, آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انڈیپینڈنٹ ہوتا, لیکن پاکستان کی گیون پاکستان کی جو معاشی مجبوریاں ہیں, پاکستان الائن ہوا چائنا کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ پاکستان کا چین کے ساتھ سرحد ملتی ہے, چین کے ساتھ پاکستان کے مفاد جڑا ہوا ہے, ریجنل ممالک ان کے ساتھ پاکستان کا مفاد جڑا ہوا ہے. ایک 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے جو ملک ہے اس کی 74 سال سے یہاں پر حکمران غلامی کرتے آ رہے تھے, ان کے کہنے پر پالیسیز بنا رہے تھے, اس کا نتیجہ سب کے سامنے, ہمارے سامنے ملک کی حالت موجود ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اگر ایک ایسا دوست رکھا تھا, لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اب آپ دوسرا دوست رکھیں گے جب, تو پہلا دوست جو ہے وہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے آیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم ری اسیس کریں گے اپنے جو تعلقات ہیں ان کا اثر و جائزہ لیں گے. اینٹنی بلنکن نے کی اسٹیٹمنٹ دی جو کانگریشنل ہیئرنگ میں وہ گفتگو کر رہے تھے. اب اینٹنی بلنکن سے بندہ پوچھے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان, اب افغانستان جو ہے وہاں پر اگر آج دہشت گردی کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے, اگر وہاں پر داعش ہے, اگر وہاں سے آپ کو القاعدہ کا خطرہ ہے, تو 20 سال سے آپ بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں, تو آپ کو نا گریبان جھانک کے کہنا چاہیے کہ ہم ذمہ دار. آپ اس میں ذرا جھانکیں, آپ دیکھیں کون رسپانسبل ہے. افغانستان میں تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پاکستان جو ہے انہوں نے جس حد تک تعاون کیا طالبان کے ساتھ, جب یہ مذاکرات کے لیے دیور کریونگ, پاکستان سے کہہ رہے تھے, ملا عبدالغنی برادر کو کس کی درخواست پر چھوڑا گیا؟ کراچی جیل میں وہ موجود تھے, ان کو کس نے کہا کہ چھوڑو؟ امریکہ نے کہا, اس کے اتحادیوں نے کہا. باقی لوگوں کو چھوڑنے کا کس نے کہا؟ پاکستان سے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے. پاکستان نے وہ فیسیلیٹیٹ کروا دیا, وہاں پر دوحہ میں مذاکرات ہو گئے, ٹاکس ہو گئیں, اس کے نتیجے میں دوحہ ڈیل ہو گئی 29 فروری 2020 کو. اور اب جب وہ خود یہاں سے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ اس بدترین شکست کے ذمہ دار ہے جو بائیڈن اور اس کی انتظامیہ, تو پھر وہ اسکیپ گوٹنگ کر رہے ہیں, قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں پاکستان کو. اور کوئی حل نہیں ہے نا اس کے علاوہ ان کے پاس. ظاہر ہے کہ وہ ایک سچویشن میں تو پھنسے ہوئے ہیں. جو شکست ہے وہ کوئی عزت دار کام تو نہیں ہے نا, ایگزیکٹلی بے عزتی کی بات ہے کہ